بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات الف کے مقامات، اس سے پہلے حذف الف کے مقامات کو تفصیل سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، جو قواعد کی شکل میں تھے، جس میں 17 قواعد بیان کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ حذف الف کے متفرق مقامات میں سے 98 مقامات، پھر اس کے بعد اس میں اور کچھ مقامات جو مختلفی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اب اس بات الف کے مقامات کا تفصیلی بیان ہو رہا ہے۔ بعض مقامات پر الف کا تلفظ نہیں ہوتا قرآن میں، مگر کتابت میں ثبت ہوتا ہے۔ جیسے آپ جمع کے صیغے جو بھی لکھتے ہیں تو الف کا تلفظ ہوتا ہے، جاؤ، باؤ، فاؤ، یا قالو کہتے ہیں تو الف کا تلفظ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لکھا جاتا ہے، کتابت میں ثبت ہوتا ہے۔ تو بعض مقامات پر الف کا تلفظ نہیں ہوتا مگر کتابت میں ثبت ہوتا ہے، اسی کو اس بات الف کہتے ہیں، کتابت میں ثبت ہونے کو۔ جیسے واو جمع کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے، اس کا کہیں تلفظ نہیں ہوتا، محض کتابت میں، جیسے فعلوا، قالوا، اشتروا، وسعوا وغیرہ۔ اب یہ کہ اس بات الف کے مقامات کیا ہیں؟ اس بات الف کے مقامات یہ ہیں: نمبر 1، اگر واو جمع کے بعد ضمیر نہ ہو تو اس کے بعد الف ہر جگہ مرسوم ہوگا۔ قالوا، فعلوا، باؤ، اشتروا، وسعوا، یہ کچھ کلمات مستثنیٰ ہیں، اس میں سے جاؤ، باؤ، فاؤ، عطوا، سعوا، عطوا، عطوا اور تبوؤ، 6 کلمات مستثنیٰ ہیں۔ واو جمع کے بعد ضمیر نہ ہو تو ہر جگہ الف کا اس بات ہوگا۔ اگر اشتروہ آپ نے کہہ دیا تو الف نہیں لکھا جائے گا، قالوہ کہہ دیا تو الف نہیں لکھا جائے گا، اساؤہ کہہ دیا نہیں آئے گا، اساؤہم، ضمیر اگر آ جائے تو الف کا اس بات نہیں ہوگا۔ چند مقامات ہیں جن میں واو جمع کے بعد بھی الف نہیں لکھا جاتا، وہ جاؤ ہے، باؤ ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے یہ 2 کلمات، جاؤ کے بعد الف نہیں آئے گا، باؤ کے بعد بھی الف نہیں آئے گا۔ لیکن فاؤ جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 226، اس کے اندر آئے گا، اس کے اندر بھی محذوف ہے الف۔ یہ تو اسی میں فاؤ جو اس مقام پر آیا سورہ بقرہ میں اور مخصوص آیت میں، عطوا سورہ نمبر 25 آیت نمبر 21 میں، سعوا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 5 میں، تبوؤ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں۔ ان مقامات کے علاوہ اگر یہ صیغے آتے ہیں تو وہاں الف لکھا جائے گا۔ نمبر 2، واو اصلیہ جو یدعو، تدعو، ادعو، ندعو اور ان کے مثل کلمات کے آخر میں واقع ہے، اس کے بعد بھی الف مرسوم ہے، جیسے تدعو، ترجو، فلا یربو، لیربو، انما اشکو، ادعو۔ یہاں جو واو ہے وہ واو اصلیہ ہے۔ واو اصلیہ کا مطلب یہ مادے کا واو ہے، جس سے کلمہ تشکیل پاتا ہے، یا زائدہ نہیں ہے، تو ان کے آخر میں بھی الف مرسوم ہے۔ تدعو، ادعو، ندعو۔ لیبلو ان یعفو ولن ندعو، قرآن میں الف کے ساتھ ہے تو آپ کو بھی ایسی لکھنا ہے، مگر ایک جگہ الف محذوف ہے، جیسے عسى اللہ ان یعفو عنہم سورہ نساء آیت نمبر 99 میں، تو یہاں بھی آپ کو حذف کرنا ہے، جہاں نہیں ہے نہیں ہے، یہاں بھی واو اصلیہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا مقام، واو علامت رفع کے بعد جبکہ نون جمع یا کوئی ضمیر اس سے متصل نہ ہو، وہ واو جو رفع کی علامت ہو، جیسے اولو کا واو، اولو الالباب ہے، اولو العلم ہے، اولو بقیہ ہے۔ علامت رفع کے بعد، واو علامت رفع کے بعد جبکہ نون جمع یا کوئی ضمیر اس سے متصل نہ ہو تو وہاں بھی الف کا اس بات ہوگا، یعنی الف زائد کا اس بات ہوگا۔
جیسے اولو الالباب میں دیکھیں آپ، اولو کے بعد الف زائد ہے، اولو العلم میں الف زائد ہے، اولو بقیہ میں الف زائد ہے۔ اب زائد ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ واو علامت رفع کے بعد الف کا اثبات ہوگا۔ لیکن اگر اس پہ کوئی ضمیر متصل ہو جائے تو پھر الف کا اثبات نہ ہوگا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل، اس میں چند مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال اولو العلم ہے، اولو بقیہ ہے، اور دوسری مثال بنو اسرائیل ہے۔ بنو اسرائیل میں جو واو ہے، واو علامت رفع ہے، اس کے بعد بھی الف کا اثبات ہے۔ ملاق اللہ ملاقو ربہم، یہ بھی واو علامت رفع ہے، یہاں بھی الف کا اثبات ہے۔ ملاق اللہ، یہاں بھی مرسل الناقہ، کاشف العذاب۔ لیکن اگر ملاقوہم کہہ دیا جائے نہیں ہوگا، بنوہم کہہ دیا جائے تو نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کے کلمات جو بھی آئے، ایک قاعدہ بیان کر دیے گا، واو علامت رفع کے بعد اثبات الف ہوگا۔ چوتھا مقام مئہ اور مئتین جہاں بھی واقع ہوں، ان میں میم کے بعد الف زائد مرسوم ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مئتون جب آپ لکھتے ہیں تو میم اور حمزے کا تلفظ ہوتا ہے، الف کا تلفظ تو ہوتا نہیں ہے، اور لکھتے بھی الف کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، مئتون اور مئتین، تو یہ اسی قاعدے کے تحت ہے۔ ان میں بھی الف زائد مرسوم ہے، مگر فیتون اور فیاتین بلا الف مرسوم ہے، کہ کوئی اس پہ قیاس نہ کر لے کہ میا کی طرف فیا بھی ہم لکھ دیں گے۔ پانچواں مقام واو الربا کے بعد قرآن میں جہاں بھی ہو، الربا جو کلمہ ہے اس کے واو کے بعد الف زائد کا اثبات ہوگا۔ چھٹا مقام جہاں بھی حمزہ متطرفہ بشکل واو مرسوم ہے، اس کے بعد الف زائد مرقوم ہے، جیسے ان امرؤ ہلک، ان امرؤ میں دیکھیں حمزہ واو کی شکل میں ہے، متطرفہ ہے، اس کے بعد الف زائد ہے۔ یعبؤ میں تعبؤ تفتؤ، یعبؤ تفتؤ لا تظمؤ، یبدؤ الضعفاء ان براء العلماء، یہاں حمزہ متطرفہ بشکل واو مرسوم ہے، اس کے بعد الف زائد کا اثبات ہے۔ بلاء اور البلاء جزاء، دیکھیے جزاء سورہ مائدہ میں، طٰہٰ میں، زمر میں، شورى میں، حشر میں، یعنی 6 مقامات ہیں جہاں پر واو متطرفہ بشکل الف کے، واو متطرفہ کے بعد الف زائد کا اثبات ہے، حمزہ متطرفہ کے بعد الف کا اثبات ہے۔ تو ان کلمات کو اور لکھنا ہو تو اسی طرح سے لکھیں۔ اب اس کو یاد ہی کرنا پڑے گا، ان امرون، یعبؤ تفتؤ لا تظمؤ، الضعفاء، یبدؤ ان براء العلماء۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مقامات ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 7 شیئن، ہر جگہ بغیر الف ہے کہ نہیں؟ طرف میں واقع ہے، صرف ولا تقولن لشیء سورہ کہف میں الف زائد کے ساتھ مرسوم ہے ولا تقولن لشیء، الف زائد ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے۔ نمبر 8 4 مقامات میں لا کا الف زائد مرسوم ہے، مقرو نہیں ہے، صرف مرسوم ہے، جیسے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لَأَوْضَعُهُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ یہاں قرات کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ کسی قرات میں لا أوضعه ہو، لا أذبحنه، بلکہ یہ سب لام تاکیدی ہے، لیکن الف زائد کا اثبات ہے، تو ہم بھی کریں گے
جو منقول ہے یہ۔ نمبر 9، ملئہ اور ملئہم جہاں بھی ہو، اس میں الف زائد کا اس بات ہے، ملئہ اور ملئہم۔ الف تو پڑھا ہی نہیں جاتا، لیکن اسی طریقے سے اس کو لکھنا ہے۔ کچھ کلمات متفرقہ کے آخر میں بھی اس بات الف ہے، جیسے لکنہ اللہ، لکھا جاتا ہے لکنہ لیکن پڑھا جاتا ہے لکنہ اللہ سورہ کہف میں۔ اسی طرح انا ضمیر کا آخری الف جو وصل میں نہیں پڑھا جاتا اور اس پر وقف ہو تو پڑھا جاتا ہے۔ الظنون سورہ احزاب میں، الرسول سورہ احزاب میں، السبیل احزاب میں، سلاسل سورہ دہر میں، اس میں لکھا تو جاتا ہے الف لیکن پڑھا نہیں جاتا، لیکن وقف کریں گے تو پڑھا جاتا ہے۔ قواریر دو سورہ دہر میں، اول میں اس بات بالاتفاق ہے اور ثانی مصاحف اہل حجاز و کوفہ میں اس بات کے ساتھ ہے۔ قواریر پہلے سورہ دہر میں کہ الف میں الف کا اس بات بالاتفاق ہے اور ثانی میں بالاختلاف ہے۔ اہل حجاز اور کوفہ کے مصاحب میں اس بات ہے اور دیگر مصاحب میں حذف ہے، تو اس پہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لؤلؤن سورہ حج میں بالاتفاق ہے، فاطر میں اختلاف کے ساتھ ہے الف۔ مصحف مدنی میں اس بات ہے ایک روایت ہے، مصحف کوفی میں اس بات ہے ایک روایت میں۔ یہاں تک آپ لوگ